غسل کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، ہر ایک کو غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمیں غسل کیسے کرنا ہے اور غسل کے فرض کتنے ہیں؟ تو دیکھیے غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا۔ کلی ہم اس حساب سے کریں گے کہ ہمارے منہ کے ہر حصے میں پانی بہت اچھی طرح سے گھوم جائے، داڑھوں کے پیچھے، داڑھوں کے اوپر، داڑھوں کے نیچے، اور داڑھ میں اگر کچھ پھنسا ہوا ہے، بوٹی روٹی یا گٹکا وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں آسانی سے نکل سکتا ہے تو وہ اسے صاف کریں گے، خوب بڑھیا کر کے غرارہ کریں گے اچھی طرح سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے مہینہ چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، رمضان کے ایام چل رہے ہوں، روزے چل رہے ہوں، تو آدمی کو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جو غسل کا فرض ہے کلی کرنا، وہ اچھی طرح سے ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ سحری کا ٹائم ختم کریں گے، روزہ شروع ہو جائے گا، تب آپ غرارہ نہیں کر پائیں گے صحیح طریقے سے، کیونکہ غرارہ کریں گے تو پھر منہ میں کے اندر پانی جانے کا خطرہ رہے گا، اس طرح سے غسل بہتر طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلا فرض ہے کلی کرنا، غرارے کے ساتھ خوب مبالغے کے ساتھ پانی پورے منہ میں اچھی طرح سے گھما لینا دھیان سے۔ دوسرا فرض آتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو پانی دکھانا نہیں۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس پانی چھوڑایا ناک کا، ایسے گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے اور چھوڑ دیا۔ ناک کا جو نرم ہڈی ہے اس کے اندر پانی پہنچانا ہے آپ کو، یہ وضو میں سنت ہے، مگر غسل میں یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے آپ کو انگلی ڈال کے ناک کے اندر خوب صفائی کرنی ہے، ناک کے اندر جتنے بال ہیں سب تر ہو جائیں، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر تلووں کے نیچے تک ہر انگ پر پانی بہا دینا۔ وہ چیزیں جو اٹھنے بیٹھنے میں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، ایسی جگہ بھی پانی پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہمارا کان کا یہ حصہ ہے، یہ اس کے اندر بھی آپ کو پانی پہنچانا ہے، یہ کیونکہ کھلا ہوا حصہ ہے، جہاں آپ ایسے کر کے اس میں پانی پہنچائیں یا اس طرح سے بار بار اس کو پانی پہنچائیں۔ یہ گردن کے نیچے حصہ ہو گیا، یہ بغل کا حصہ ہو گیا، اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں بیٹھ کر پانی پہنچے گا، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کھڑے ہو کر پانی پہنچے گا۔ یعنی جو چیز ہماری اٹھنے بیٹھنے میں کھلتی و بند ہوتی ہے، ایسی ہر جگہ پر ہمیں پانی پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہو گئے۔ اب ناک میں سوراخ ہے، یہ گھر پہ مسئلہ بتانا، ناک میں سوراخ ہوتا ہے، بہن بیٹیوں کے ہمارے یہ زیور پہنتی ہیں، ادھر کان میں یہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی انہیں پانی پہنچانا ہے ہلا ہلا کر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوراخ ہے، جتنے بھی ہول ہیں ان میں پانی پہنچایا جائے گا۔ یہ ناک کا ہے، یہاں بھی پانی پہنچایا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں عورتوں کے جسم میں ایسی ہوتی ہیں جہاں اٹھ کے پانی پہنچایا جائے گا، جہاں بیٹھ کے پانی پہنچایا جائے گا۔ تو بس 1000 باتوں کی ایک یاد رکھو کہ سر کے بالوں سے لے کر تلووں کے نیچے تک ہر جگہ پانی اچھی طرح سے بہانا ہے۔ اب ہم آپ کو طریقہ بتا دیں، یہ تو 3 فرض ہو گئے۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ناپاکی ہے یہ اتر جائے، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کام بھی کچھ بڑھتا نہیں ہے، سمجھے، اور آدمی ایک کام جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے، بہت ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آدمی صرف ایک کام کی ایک ہی نیت کرے تو اس میں کتنا بڑا اس کا نقصان ہے اور کتنی بڑی حماقت ہے۔ تو ہمیں ایک کام کی بہت ساری نیتیں کر لینی چاہیے، بہت ساری نیتیں کریں، جتنی نیتیں کریں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ اب آپ مسجد میں آئیں، آپ نماز پڑھنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے، میں وہاں پر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھوں گا تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ کہیں کہ ہم امام صاحب کی کیا کہتے ہیں باتیں سنیں گے تو علم دین سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو علم دین کی راستے میں چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور ایک نیت آپ یہ کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مصافحہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے سے پہلے گناہ دونوں کے جھڑ جاتے ہیں۔ مسکرا کے سلام کا جواب دیں گے، سمجھے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ پورے خلوص کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سلام کرتا ہے تو اللہ اسے 90 دیتا ہے۔ تو بہت ساری کوئی بیمار ہے تو اس کی ہم عیادت کریں گے۔ اس طرح سے ہزاروں نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ نیتیں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملے۔ بہرحال اس کے بعد کیا کریں، گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں گے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر کہیں پر اگر نجاست گندگی لگی ہے اس کو ہم دھو لیں گے۔ اس کے بعد جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں
ایسا پورا اپنا وضو کر لیں گے، مگر یہ دونوں فرض وضو میں آ جائیں گے آپ کے، کلی اور ناک پہ پانی ڈالنا، اس میں آپ دھیان رکھیں، خوب بڑھیا کر کے پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد وضو کر لیا، پھر اگر آپ فرش وغیرہ، اب تو ماشاءاللہ میں فرش ہی فرش ہیں، پیر بھی دھو لیں، پورا وضو کر لیں، تو پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں، سمجھے؟ پھر 3 مرتبہ داہنے مڈے پر پانی ڈالیں گے، پھر 3 مرتبہ بائیں مڈے پر پانی ڈالیں گے، 3 مرتبہ سر پر اور پورے تمام بدن پر 3 بار پانی ڈالیں گے، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں گے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں۔ اب نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، نہانے میں آپ غسل خانے میں سارے کپڑے ہٹا کر بھی غسل کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہمارا منہ ہو نہ ہماری پیٹھ ہو۔ اسی طرح سے آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور ایک بات میں اس میں اور ایڈ کر دوں کہ آپ جب بھی گھر میں بنائیں تو لیٹرنگ کی جو سیٹ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، یعنی اتر دکھن رکھیں، اور یہ اپنے رشتہ داروں میں یہ بات بتائیں کیونکہ کعبہ شریف کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ بدن اپنا پہنچ لیں، احتیاط کی جگہ آپ کیا کہتے ہیں ننگا نہانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ ہاں غسل خانے میں جیسے چاہیں نہا لیتی ہیں، کیونکہ پہلے کے زمانے میں لوگ چارپائی کھڑے کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے اللہ جانے، مگر اب تو خدا کا بہت شکر ہے کہ سب لوگوں پر کے گھر غسل خانے ہو ہی رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نیکر پہن کر، انڈر بیئر پہن کر غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے غسل تو ہو جائے گا، مگر بغیر ضرورت کے رانوں کو دکھانا، گھٹنے کھولنا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ہمارے سطر میں داخل، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر ہے، بہت کمپلسری اس پورشن کو کور کرنا بہت ضروری ہے، چھپانا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھ کر پہن کے غسل جو ہوگا تو ہو جائے گا، مگر ران دکھانے کا یہ گناہ ہوگا۔ اور اگر آپ سارے کپڑے اتار کے نہا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اور کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح سے اگر ہماری بہن بیٹیاں غسل کریں تو وہ بھی اگر سارے کپڑے اتار کے غسل کر رہی ہیں تو کوئی بھی عورت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، نہ ان کی اپنی بیٹی نہ کوئی بہن۔ جس طرح سے مرد ایک مرد کو ننگی حالت میں نہیں دیکھ سکتا ہے بغیر ضرورت کے، اسی طرح سے ہماری بہن بیٹیاں بھی دوسری بہن بیٹیوں کو ننگی حالت میں ہرگز نہیں دیکھ سکتی، کسی بھی صورت میں الاؤ نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر وغیرہ ہے تو ان کے لیے اگر بہت ضرورت پڑ رہی تو یہ الاؤ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ غسل کے طریقے ہیں۔ اس کے تعلق سے اگر آپ کو اور کوئی بات، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، دیکھیے کپڑا اگر ناپاک ہے، جو کپڑا آپ پہن کے نہا رہے ہیں وہ کپڑا ناپاک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ناپاک کپڑا پہن کے آپ غسل کریں گے تو ابھی تک تو ناپاکی آپ کے کپڑے میں تھوڑی جگہ تھی، اب پورے جسم پہ آپ کے ناپاکی ہو جائے گی، آپ کے برتن، آپ کا ٹب، آپ کا مگ، یہ سب ناپاک ہو جائیں گے۔ تو پاک مطلب غسل کرنے سے پہلے اگر کپڑا پہن کے نہا رہے ہیں تو اگر آپ ایک ہی کپڑا ہے تو پہلے اس کو پاک کر لیں، پاک کرنے کے بعد پھر اس کو پہن کے غسل کریں۔ آپ کے یہاں پر غسل خانہ ہے تو آپ سارے کپڑے ہٹا کر غسل کریں، مگر کپڑا پہنے تو پاک کپڑا پہنے ہی کر آپ نہائیں گے۔ اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کو بار بار بتائی ہے، دیکھیے سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، بتانے والے کا بھی علم بڑھتا ہے اور پوچھنے والے کا بھی۔ قرآن شریف میں صاف حکم ہے، فاسألوا، سمجھیں، پوچھو۔ رب کائنات فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آدیش ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، اس بات کو ہم بار بار بتا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سے ایسے سوال پوچھا کرو کہ ہمارے اوپر آپ کا قرض آ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ علم دین اس کے الگ میں بات لمبی ہو جائے گی، بہت فضائل۔ اول اسی کو ہم یاد رکھیں، قرآن شریف میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم پوچھیں، پورے دن کوئی نہ کوئی سوال اپنے دماغ میں گھمایا کرو کہ کیا پوچھنا ہے کیا پوچھنا۔ ایک سوال اپنے دماغ میں رکھو، پوچھنا ہے، اور آ کے یہاں پر پوچھ لیا۔ اب یہ ہے کہ آپ ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد سلام کے بعد آپ کوئی سا بھی سوال اپنا معلوم کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا، فی الفور نہیں دیا جائے گا تو آپ سے ٹائم لے کر پھر اس کا سولوشن نکالا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ جتنے حضرات ہیں دعا کے بعد رک جائیں، کیونکہ ابھی کسی کو جانا ہوگا تو وہ چلا جائے گا، اور جس کو سوال پوچھنا ہو وہ سلام کے بعد رک جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ نبی اللہ رحمہ اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی